ڈیٹا ریکوری کے حوالے سے اور ڈیٹا کو محفوظ کن طریقوں سے رکھیں، اس پہ یہ نشست آپ کے حوالے ہے، اور آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ اس موضوع پہ ان حضرات کو گائیڈ بھی کریں، اور جو آپ رہنمائی کر سکتے ہیں رہنمائی کیجیے. جی السلام علیکم تمام لوگوں کو. سب سے پہلے میرا احترام بھرا محبت بھرا اسلام، اور میں استاد محترم کا بہت بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا ایک پلیٹ فارم بنایا اور مجھے اس میں یاد رکھا. ڈیٹا ریکوری کے بارے میں تھوڑا بتاتا چلوں کہ میرا نام مزمل رشید ہے اور لوگ مجھے ذمی راجپوت کے نام سے جانتے ہیں، اور میں پاکستان کا ینگسٹ ڈیٹا ریکوری اسپیشلسٹ ہوں. پورے پاکستان میں تقریباً 9 یا 10 لیبس ہیں، ان میں سے ایک لیب میری ہے. تو پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اپنی لیب میں لائیو آؤں، لیکن چونکہ وہ ایک سرکاری جگہ پہ ہے تو وہاں پہ ہم 5 بجے کے بعد آ نہیں سکے، تو یہ ہمارا اسٹوڈیو ہے تو یہاں سے میں لائیو ہوں. ڈیٹا ریکوری کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو پہلے بتاؤں کہ ڈیٹا ریکوری، ہم نے ایک چیز سنی ہوگی کہ آئل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. کوکنگ آئل نہیں، یہاں پہ میں پیٹرول کی بات کر رہا ہوں. تو ڈیٹا جو ہے نا وہ آپ کا نیو آئل ہے، کہ آنے والے ٹائم میں جو آپ کی جنگ ہوگی یا پھر جو جس کے پاس جتنا اچھا ڈیٹا ہوگا وہ اتنا ہی اسٹرانگ ہوگا، اور جو شخص اپنا ڈیٹا محفوظ رکھ پائے گا وہ کامیاب ترین شخص ہوگا، اور جو اپنا ڈیٹا محفوظ نہیں رکھ پائے گا تو یہ بہت بڑا آنے والے ٹائم کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. ہم آج کل سنتے ہیں کہ ڈیٹا لیک ہو گیا، کسی کی ویڈیوز لیک ہو گئی، اور یہ بڑا ایک غیر اخلاقی، اور آج کل بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہم انوویشن سے دور جا رہے ہیں، ہم لوگ نئی چیزیں نہیں سیکھ رہے، نئی سکلز نہیں سیکھ رہے. تو یہ پلیٹ فارم میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیکھنے والوں کے لیے بہت 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 بڑی غنیمت ہے، اور استاد محترم اجاز صاحب کو اللہ پاک ایسے ہی ہمت دے کہ اس جیسے 10 پلیٹ فارم بنے. اچھا جی، ڈیٹا اور انفارمیشن دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، میں بول رہا ہوں، میری تصویر آپ تک آ رہی ہے، میری آواز آپ تک آ رہی ہے، تو یہ ہے آپ کا ڈیٹا. یعنی کہ ہر وہ را چیز جو آپ ادھر ادھر سے دیکھتے ہیں وہ آپ کا کہلاتا ہے ڈیٹا. اور انفارمیشن، جب آپ اس را ڈیٹا کو ایک ترتیب دے دیتے ہیں. اب 6-7 لوگ ہیں جو آپس میں بات کر رہے ہیں، ان 6-7 لوگوں کا ہمیں نام نہیں پتا، کچھ نہیں پتا، لیکن جیسے ہی ہم اس سب کو ترتیب دے دیں گے تو وہ کہلائے گی انفارمیشن. اب انفارمیشن اور ڈیٹا سٹور کہاں پہ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں چاہیے سٹوریج ڈیوائسز. آپ تمام لوگ موبائل فون یوز کر رہے ہیں، یا کچھ لوگ مجھے اپنے لیپ ٹاپ پہ سن رہے ہوں گے، تو لیپ ٹاپ کے اندر آپ ہارڈ ڈرائیو یوز کرتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ اب بھی ایچ ڈی ڈی یعنی کہ ہارڈ ڈسک ڈیوائس یوز ہوتی ہے، ہارڈ ڈسک ڈرائیو یوز ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں ایس ایس ٹی پہ، سولڈ اسٹیٹ ڈسک جس کو بولتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. جو ہارڈ ڈرائیو ہے وہ اس کے اندر ایک میڈیا ہوتا ہے، میڈیا ایک پلیٹ ہوتی ہے گول جو کہ گھومتی ہے، اس کے اوپر ایک خاص قسم کی دھات ہوتی ہے. اور تمام لوگ ہارڈ ڈرائیو سے واقف ہوں گے، تمام لوگوں نے یقیناً ہارڈ ڈرائیو یوز کی ہوگی. اور پھر اب اس کو اگر ہم اپ گریڈ کر دیں تو وہ کہلاتی ہے ایس ایس ٹی. ایس ایس ٹی کے اندر کوئی بھی گھومنے والا میکانزم نہیں ہوتا، اس کے اندر چپ سیٹس ہوتے ہیں، سلیکون بورڈ ہوتا ہے، اس کے اندر سٹوریج آئی سیز ہوتی ہیں، کیپیسیٹرز ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے کرنٹ کو، آپ کے ڈیٹا کو 0-1 کی کنڈیشن میں ایس ایس ٹی کے اوپر سٹور کرتے ہیں. اب اس سے آگے تھوڑا سا چلے جاتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ میں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں. ایس ایس ٹی کے بعد آ جاتا ہے آپ کا ایم ساٹا. ایم ساٹا ایک چھوٹا سا کارڈ ہے، اتنا سا 3 انچیز کا یا 3.5 انچیز کا، ایک چابی جتنا، بائک کی جو چابی ہوتی ہے نا اس کے جتنا ایک کارڈ ہے. تو ایم ساٹا میں بھی ڈیٹا سٹور ہوتا ہے. ایس ایس ٹی اور ایم ساٹا تقریباً ایک جیسی چیز ہے. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ایم ٹو. ایم ٹو ذرا اس کی تھوڑی ایڈوانس ہے، اور ان ساری چیزوں سے جو ایڈوانس چیز آتی ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے کلاؤڈ سٹوریج. یعنی کہ ہر وہ چیز جو ایگزسٹ کر رہی ہے، جو ہارڈ ویئر کی صورت میں آپ لوگوں کے پاس ہے، جس کے اندر آپ ڈیٹا سٹور کرتے ہیں اور اس کو آپ چھو سکتے ہیں، وہ کہلائے گی آپ کی سٹوریج ڈیوائس. اور ایسی چیز جس کے اندر آپ ڈیٹا تو سٹور کر رہے ہیں لیکن آپ اس کو چھو نہیں سکتے، وہ خیالات میں ہے، ورچوئل ہے، تو وہ کہلائے گی سٹوریج، کلاؤڈ سٹوریج. کلاؤڈ سٹوریج کا ماڈیول سٹوریج ڈیوائس کے ماڈیول سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کہ کلاؤڈ سٹوریج میں آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، یا کچھ کمپنیز آپ کو فری آف کاسٹ دے دیتی ہیں، جیسا کہ جی ڈرائیو ہے، وہ کچھ میموری آپ کو فری آف کاسٹ سٹور کرنے کی اجازت دے دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد میگا ہے اور بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں.
لیکن اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جتنے زیادہ کمپیوٹرز، جتنے زیادہ یوزرز، اتنا ہی زیادہ ڈیٹا. تو اس کو ہم کنٹرول کس طرح سے کریں گے؟ آپ اس ڈیٹا کو ترتیب کیسے دیں گے؟ اب ڈیٹا کی کئی اقسام ہیں، تصویریں ہیں، آڈیو فارم میں ہیں، ویڈیو فارم میں ہے. اگر ہمارا یہ براڈ کاسٹ ریکارڈ ہو رہا ہوگا تو یہ بھی ڈیٹا کی ایک قسم ہے جو کہ میری تصویر کو، میری آواز کو ملا کے سٹور کر رہا ہے. اب جتنا ڈیٹا ہم سٹور کرتے جا رہے ہیں اتنی ہی زیادہ ہمیں سٹوریج چاہیے. 500 GB، 1 TB، 2 TB اور اب تو 18 TB تک کی ہارڈ ڈرائیوز مارکیٹ میں آ چکی ہیں پاکستان میں. وہ بھی اکثر اوقات ہمیں کم پڑتی ہیں، لیکن بیسک لیول پہ ہم 250 GB کی یا 320 GB کی ہارڈ ڈرائیو یوز کرتے ہیں. اب یہاں تک تو سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، ہم لوگوں نے ڈیٹا بھی سٹور کر لیا. لیکن جب ایک چیز بن جاتی ہے، جب ایک انوویشن ہوتی ہے، پھر اس کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے فالٹ ہوتے ہیں جو کہ ہم کو دور کرنے ہوتے ہیں. اب ہارڈ ڈرائیوز میں، سٹوریج ڈیوائسز میں بھی بہت سارے مسائل آ سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ ہیومن ایرر. سب سے زیادہ دنیا میں جو ڈیٹا اڑتا ہے وہ ہماری اپنی ہی غلطی کی وجہ سے اڑتا ہے. ہم لوگ غلطی سے سی کی بجائے ڈی فارمیٹ کر دیتے ہیں، یا پھر اگر میں نے ایک فولڈر ڈیلیٹ کرنا ہے تو غلطی سے میں نے دوسرا فولڈر ڈیلیٹ کر دیا. اب یہاں پہ آگے جا کے میں ڈیٹا ریکوری کی بھی بات کروں گا کہ کتنے پرسنٹ پاسبلٹی ہوتی ہے، لیکن میں ابھی مسائل کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کہ پہلی چیز ہمارے پاس یہ کہ ہمارا اپنا ہیومن ایرر، کہ غلطی سے میں نے اپنا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا. اور تمام لوگوں کے ساتھ زندگی میں ایک نہ ایک دن ایسا ہوا ہی ہوگا کہ وہ غلطی سے انہوں نے سی کی بجائے ڈی اڑا دی، یا ڈی کی بجائے کوئی اور پارٹیشن اڑا دی، یا کم از کم کوئی فولڈر یا تصویر اڑا دی. پھر یہاں پہ ایک پریشانی ہوتی ہے کہ وہ واپس کیسے آئے گا، وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کرنٹ کی فلکچویشنز، کہ آپ کا کرنٹ جو ہے الیکٹرسٹی سٹیبل نہیں ہوتی، وہ کم زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے وولٹیج اور امپیئر، جو آپ کی ہارڈ ڈرائیو ہے اس کے اندر اتنا اچھا میکینزم نہیں ہے کنٹرول کرنے کا کرنٹ کو. جو آپ کی ایس ایس ٹی ہے، ایس ایس ٹی تو ٹوٹلی ہے ہی آپ کا بورڈ، تو اس کے اندر ایک اچھا ریکٹیفائر لگے ہوتے ہیں جو کہ کرنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسری چیز جو ہمارے پاس آتی ہے کہ آپ نے لیپ ٹاپ لیا اور پھر آپ ایک جگہ سے اس کو موو کر رہے ہیں، پھر اس طرح سے اس کو ٹھوکر لگ گئی. یعنی کہ آپ نے لیپ ٹاپ پکڑا اور آپ نے ٹیبل کے اوپر رکھا اور اس کو ٹھوکر لگی، اور اس کے اندر جو ہارڈ ڈرائیو تھی یا ایس ایس ٹی تھی یا کوئی بھی اسٹوریج ڈیوائسز تھی، حتیٰ کہ جو نئے لیپ ٹاپ آ رہے ہیں 8-9 جنریشن، یا پھر میک جو ہے ایپل کا جو میک پرو ہے یا M2 سیریز ہے، وہ بلٹ ان میموری بنا رہی ہے. اس نے ہارڈ ڈرائیو کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا ہے. M2 کا، M1 کا، M SATA کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا ہے. تو وہ اس کے بورڈ کے اوپر ہی چپ سیٹس لگا کے میموری بناتا ہے. اب جب اس کو ٹھوکر لگی تو ظاہری بات ہے کہ وہ پیسٹڈ ہے، آپ کی ہارڈ ڈرائیو کے اندر میڈیا اسپن کر رہا ہے، تو ٹھوکر لگنے کے بعد وہ ڈسٹرب ہو گیا. پھر تیسری چیز، جو جیسا میں نے آپ کو پہلے کرنٹ کا بتایا تھا، آپ کے لیپ ٹاپ کے اندر جو 19.5 وولٹ یوز ہو رہے ہوتے ہیں، یا بہت سارے اب جو لیپ ٹاپ ہیں وہ 5 وولٹ پہ چارج کر رہے ہوتے ہیں. 5 وولٹ بالکل تھوڑی سی پاور لے رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر جو لیپ ٹاپس ہیں وہ 19.5 وولٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں. آپ کے چارجر نے اس کو کرنٹ مارا یا پھر ریورس کرنٹ مارا تو آپ کی ہارڈ ڈرائیو اڑ گئی. یہاں پہ بھی ریکوری کی پاسبلٹی ہے. پھر اس کے بعد ایک ہوتا ہے ڈیٹا ڈیزاسٹر. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ڈیٹا ڈیزاسٹر کی. جو ڈیٹا ڈیزاسٹر ہے نا، وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے آپریٹنگ سسٹم انسٹال کیا یا کوئی بھی پروگرام انسٹال کیا تو وہ غلطی سے آپ نے اپنا قیمتی ڈیٹا اڑا دیا. اور سب سے اہم چیز، اس پورشن کی آخری چیز جو میں بتانے والا ہوں، وہ ہے وائرس ایفیکٹ. جب بھی آپ کوئی پائریٹڈ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، پائریٹڈ سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں، تو وہاں پہ سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو وائرس ہے اس کے اندر وہ آپ کا سارا ڈیٹا کھا نہ جائے. بہت سارے وائرسز ہوتے ہیں اور جس میں لاجک بم آ جاتا ہے، میل ویئر آ جاتا ہے، میسوڈاس آ جاتا ہے، اور اس کی سب سے خطرناک جو قسم ہے وہ ہے آپ کا رانسم ویئر. رانسم ویئر کیا کرتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی فوٹو شاپ کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیا، ونڈو ایکٹیویٹر، IDM وغیرہ ڈاؤن لوڈ کیا، تو وہ آپ نے انسٹال کیا، آپ کا سسٹم نیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. اب اس سافٹ ویئر کے اندر میکروز لگے ہوئے ہیں، اور میکروز آپ کی ونڈو کی ڈائریکٹری میں جا کے چینجز کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، اور سارا ڈیٹا آپ کا وہاں پہ انکرپٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ جو آپ کی ڈیٹا ہے، آپ کی آڈیو فائلز ہیں، آپ کی ویڈیو فائلز ہیں، آپ کی تصویریں ہیں،
ان کی ایکسٹینشن چینج ہو جاتی ہے. اب آپ اس کو ریکور نہیں کر سکتے. وہ وہاں پہ ایک نوٹ پیڈ کی فائل چھوڑ دیتا ہے جس میں وہ آپ کو کہتا ہے کہ $1000 دے دیں یا $900 دے دیں, اور وہ پیسے دینے کے بعد بھی آپ کا ڈیٹا واپس نہیں آتا. آپ اس چیز میں بہت زیادہ خیال رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس کو ایسے ہی انسٹال نہیں کریں. جو ونڈو 10 یوزر ہوں گے ان لوگوں کو پتا ہوگا کہ ونڈو کے اندر ایک ڈیفینڈر ہوتا ہے. پھر جو ونڈو 8.1 اور 7 یوز کر رہے ہوں گے, ویسے تو اب 7 کا زمانہ جا چکا ہے, تو اب جو جدید سافٹ ویئر ہیں وہ ونڈو 7 یا 8.1 پہ کمپیٹیبل بھی نہیں ہے. ونڈو 10 کے بھی پرانے جو ہمارے پاس ورژنز ہیں ان کے اوپر بھی وہ کمپیٹیبل نہیں ہے. اب تو ونڈو 11 بھی مارکیٹ میں آ گئی ہے. تو ونڈو 10 اور 11 کا بلٹ ان اپنا ڈیفینڈر ہوتا ہے جو کہ رانسم ویئر کو بھی کنٹرول کرتا ہے, میلویئرس کو بھی کنٹرول کرتا ہے, شارٹ کٹ وائرسز کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اور اگر کسی کے سسٹم میں شارٹ کٹ وائرس آ جاتا ہے جو کہ سب سے زیادہ یو ایس بی لگانے کی وجہ سے آتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کے تمام ڈیٹا کو شارٹ کٹس میں تبدیل کر دیتا ہے, تو اس کے لیے میں ایک ٹول استاد محترم کو دے دوں گا. آپ تمام لوگ ان سے وہ ٹول لے سکتے ہیں, اور چھوٹی سی ایک ویڈیو بھی بنا دوں گا کہ اس میں صرف آپ نے اپنی جو متاثرہ ڈرائیو ہے DEF اس کا ڈیجٹ لکھنا ہے اور وہ آپ کا سارا ڈیٹا واپس لے آئے گا. اب یہاں پہ ایک چیز بڑی قابل غور ہے استاد محترم, اور جتنے بھی لوگ یہ سن رہے ہیں, ہمارے پاس USB ہیں سب لوگوں کے پاس. جو وائرس ہے وہ پھیلتا ہے. جیسے اللہ معاف کرے ہم کووڈ کے ایک دور سے گزرے ہیں, تو کووڈ ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگا, پھر دوسرے سے کئی لوگوں کو لگا. تو یہ جو ہمارے پاس وائرس ہے نا, یہ بھی کووڈ کی طرح ہی ہے, اس کو بھی آپ کووڈ ہی سمجھیں. تو اس سے بچاؤ نہیں کریں گے تو آپ کا ڈیٹا محفوظ نہیں ہے. آپ کا ڈیٹا ہمیشہ کے لیے آپ اس سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. جب ایک USB ایک متاثرہ سسٹم میں لگتی ہے, اس USB کے اندر ڈائریکٹریز کریٹ ہو جاتی ہیں, شارٹ کٹ وائرس بن جاتا ہے, اور ڈھیر سارے وائرس ہیں. حتیٰ کہ میں نے رانسم ویئر کی بات کی, رانسم ویئر صرف آپ کے ڈیٹا کو انکرپٹ نہیں کرتا, آپ کے جی میل کے پاسورڈ, آپ کا یوٹیوب کا پاسورڈ, آپ کے لاگ انس, آپ کی قیمتی معلومات, وہ سارا کچھ کھا جاتا ہے. پھر بعد میں اس سے اگلے لمحے آپ کی جی میل ID کے کریڈینشلز چینج ہو جاتے ہیں. اب شاید تمام لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنا اہم ٹاپک ہے اور اس پہ اویئرنیس کی کتنی ضرورت ہے. پاکستان میں تقریباً 9 لیبس ہیں جو آفیشلی ڈیٹا ریکور کرتی ہیں. اب اگر کسی کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا ہے یا اڑ گیا ہے, ہارڈ ڈرائیو خراب ہو گئی ہے, کوئی مسئلہ آ گیا ہے, تو اب سوال یہ ہے کہ ہم پیسے دینے کو بھی تیار ہیں, لیکن کیا ہمارا ڈیٹا واپس آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو آپ کا ڈیٹا کچھ صورتوں میں واپس آ سکتا ہے, جیسا کہ آپ کی ہارڈ ڈرائیو گری اور اس کا ہیڈ خراب ہو گیا, جو سپن کرتا ہے اندر میڈیا وہ خراب ہو گیا, اس صورت میں آپ کا ڈیٹا واپس آتا ہے. دوسری چیز, کرنٹ کا کم زیادہ ہونا, اس میں بھی آپ کا ڈیٹا واپس آ جاتا ہے, وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تیسری چیز, آپ نے سی کی بجائے ڈی فارمیٹ کر دی یا پھر کوئی فولڈر ڈیلیٹ کر دیا, اس میں بھی آپ کا ڈیٹا واپس آ جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک شک یہ ہے کہ آپ نے اپنے ڈیٹا کو اوور رائٹ نہیں ہونے دینا. اوور رائٹ کا تھوڑا آپ کو بتاؤں کہ اگر میں نے آج ایک فولڈر کریٹ کیا جو کہ اسکلڈ فضلہ کے نام سے تھا, اب میں نے وہ ڈیلیٹ کر دیا, تو میں کل کو بہت ساری فائلز اپنے کمپیوٹر کے اندر کاپی کر رہا ہوں, تو وہ جو میرا ڈیلیٹڈ فولڈر تھا اس کی جگہ پہ وہ فائلز آ گئی. اب جب میں ریکور کروں گا تو پہلا فولڈر کرپٹ آئے گا. تو جب بھی آپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے, جس کو ہم ہیومن ایرر یا لاجیکل ایرر بولتے ہیں, لاجیکل ریکوری کہتے ہیں, تو اس میں آپ فوری طور پر استاد محترم سے رابطہ کر سکتے ہیں, میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں, میں پراپر اس میں آپ کو گائیڈ بھی کر دوں گا. اچھا, ڈیٹا نکلتا کس صورت میں نہیں ہے؟ جو چیزیں جن صورتوں میں ڈیٹا نکلتا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی. اب اس کے ڈونٹ کی بات کر لیتے ہیں. تو اگر آپ کی ہارڈ ڈرائیو اس کا ہیڈ اسکریچ ہو گیا, اس صورت میں آپ کا ڈیٹا نہیں نکلے گا, کیونکہ جو کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو سپن کر رہی ہوتی ہے اس کو ہیڈ آرم ریڈ کر رہی ہوتی ہے, اور اگر تھوڑا سا بھی ایک ڈسٹ پارٹیکل اس کے اوپر یا اسکریچ آ جاتا ہے تو وہ اس سارے ہیڈ کو اسکریچ کر دیتا ہے. آپ تمام لوگوں نے CD دیکھی ہوگی, بہت سارے لوگوں کے گھروں میں ارلی 90s میں یا ارلی 20s میں CD پلیئر DVD پلیئر آئے ہوں گے. تو یہ جو ہارڈ ڈرائیو کے اندر کا سسٹم ہوتا ہے وہ بھی CD کی طرح کا ہوتا ہے. اگر CD کو اسکریچ لگ جائیں
تو ہم قریبی دکان پہ اس کو وف لگوانے کے لیے جاتے تھے، وہ نرم سے کپڑے کے اوپر اس کو رگڑتا تھا موٹر کے اوپر. تو ہارڈ ڈرائیو میں ایسا نہیں ہے. اگر ہارڈ ڈرائیو آپ کی تھوڑی سی بھی اسکریچ ہو جاتی ہے تو آپ کا ڈاٹا نہیں نکلتا. بہت کم چانسز ہوتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ خرچہ بھی ہو جاتا ہے. کاسٹ کی بھی بات کریں گے ہم ڈاٹا ریکوری کی، کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کتنی کاسٹ آ جاتی ہے. دوسری صورت جس میں ڈاٹا آپ کا ریکور نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ آپ کی ہارڈ ڈرائیو کریش ہو جائے. اگر آپ کی ہارڈ ڈرائیو کے ہیڈ کے اندر ڈینٹ پڑ گیا یا پھر وہ ٹیڑھی ہو گئی ہے، وہ جو میگنیٹک پلیٹ ہے خاص قسم کی دھات کے ساتھ ڈھکی ہوئی، وہ اگر ٹیڑھی ہو گئی ہے تو پھر بھی آپ کا ڈاٹا اس میں سے نہیں نکلتا، کیونکہ وہ پراپر آر پی ایم پہ راؤنڈ پر منٹ پہ وہ گھومتی نہیں ہے. ایس ایس ٹی کی اگر میں بات کروں تو ایس ایس ٹی کی تہیں ہوتی ہیں، موبائل فون بورڈ کی بھی تہیں ہوتی ہیں، آپ کے کمپیوٹر بورڈ کی بھی تہیں ہوتی ہیں. 6-7 تہیں ہوتی ہیں جن میں سے ہر تہ کے اوپر ایک راستہ ہوتا ہے اور اس راستے کے اوپر آپ کا الیکٹرانک کرنٹ ٹریول کر رہا ہوتا ہے اور متعلقہ پارٹ تک، متعلقہ کمپوننٹ تک وہ پہنچ جاتا ہے. اب اگر ہارڈ ڈرائیو ٹوٹ گئی ہے، ایس ایس ٹی ٹوٹ گئی ہے تو اس میں سے ڈاٹا نہیں ریکور ہوتا. آپ کتنی جمپرنگ کریں گے اس کو. تو تیسری چیز یہ کہ واٹر ڈیمیج ہارڈ، اگر تو آپ کی ہارڈ ڈرائیو کے اندر پانی چلا گیا، ہیڈ کو اس نے پانی نے ٹچ کر لیا تو پھر آپ کا ڈاٹا نہیں نکلے گا. یہ چند چیزیں ہیں جن کا بڑا آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور سب سے بڑی احتیاط وہ یہ کہ جب بھی آپ کی ہارڈ ڈرائیو خراب ہو کسی سائنسدان کا ہاتھ نہ لگوائیں. جب بھی کوئی اناڑی ہارڈ ڈرائیو کو کھولے گا، یہ کمپیوٹر یا موبائل فون نہیں ہے کہ کوئی کھول کے اس کا چارجنگ جیک چینج کر لے گا یا اس کا اسپیکر چینج کر لے گا. ہارڈ ڈرائیو والا کام ایسا ہی ہے کہ آپ ایک بندے کا دل نکال کے دوسرے میں لگا رہے ہیں، پیوند کاری کر رہے ہیں اور دونوں کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو اب اگر ہم بات کریں کہ کوئی کھول لیتا ہے ہارڈ ڈرائیو تو کیا کرنا چاہیے. پہلے تو اپنی ہارڈ ڈرائیو کو کسی کو اوپن نہ کرنے دیں، سسٹم کے ساتھ لگائیں، ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہی نو ایشو، کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کریں، وہ ایکسپرٹ آپ کو ہارڈ ڈرائیو ریکور کر کے دے دے گا. میں آپ کو کچھ لیبس بتا دیتا ہوں پاکستان کی. ایک لیب ہے مائنڈ مرچ کے نام سے، ٹھیک ہے، وہ میرے استاد بھی ہیں، فیض عالم صاحب ہیں لاہور میں، فرحان اقبال پائنیئر آف ڈیٹا ریکوری، اور چھوٹی سی میری لیب بھی ہے. تو ان لوگوں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا جی، ہم کاسٹ کی بات کرتے ہیں کہ ڈیٹا ریکوری کی کاسٹ کتنی ہوتی ہے. تو ڈیٹا ریکوری بہت مہنگا پروسیس ہے. اس کی جو نارمل ریکوری ہے وہ بھی تقریباً 5,000 روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ پھر 50,000 یا لاکھ روپے تک بھی جاتی ہے. تو کیوں نہ ہم ایسی پریکٹس کریں، ایسی عادتیں اپنائیں کہ ہمارا ڈاٹا محفوظ رہے. اب محفوظ کیسے ہوگا؟ ہارڈ ڈرائیو جب بھی یوز کر رہے ہیں نا آپ، ایکسٹرنل یا انٹرنل، تو اپنے لیپ ٹاپ کو ہلانا نہیں ہے. آپ ہارڈ ڈرائیو یوز کرتے جب لیپ ٹاپ کو ہلائیں گے، بچے کی طرح اس کو گود میں لے کے گھومیں گے، تو وہ جب اندر میڈیا اس کا اسپن کر رہا ہے تو وہ ڈسٹرب ہوگا. یہ نہیں کرنا. ایک جگہ پہ لیپ ٹاپ کو رکھیں، اس کو آن کریں، اس کو یوز کریں، اس کو بند کر کے لے کے جائیں جہاں بھی لے کے جانا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی لیکوڈ والی چیز جس طرح چائے ہے، اکثر جو فری لانسر حضرات ہوتے ہیں نا، وہ کچھ کو میں نے دیکھا وہ تو لیپ ٹاپ کے اوپر ماؤس پیڈ کے سائڈ پہ چائے کا کپ رکھ کے جو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. ہلکا سا ہاتھ لگا نہیں اور آپ کا کام ہو گیا وہاں پہ ڈاٹا کا. اس چیز سے بڑی اجتناب کریں. اور پانی کا گلاس لیپ ٹاپ کے قریب نہ رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیپ ٹاپ کے اندر ایک کولنگ فین ہوتا ہے، تو وہ جو موئسچرائزرز ہیں وہ اڑتے ہیں اور لیپ ٹاپ کے اندر جاتے ہیں. تو وہاں پہ جب لیپ ٹاپ کا ایک کمپوننٹ ڈسٹرب ہوگا تو وہ بہت سارے کمپوننٹس کو ڈسٹرب کرے گا. تیسری چیز یہ، آج کل جو ہارڈ ڈرائیوز ہر روز ایک نئی ٹیکنالوجی آتی ہے. تو آج کل ایس ایم آر ہارڈ ڈرائیوز ہیں. ایس ایم آر ہارڈ ڈرائیو کے اندر ڈاٹا ریکوری کے چانس بڑے کم ہوتے ہیں. اگر ہیومن ایرر کی وجہ سے ڈاٹا اڑ جاتا ہے تو اس میں بڑے تھوڑے سے چانس ہوتے ہیں، کیونکہ سیکٹر بائی سیکٹر ڈاٹا ہوتا ہے. سیکٹر جیسے ایک کالونی کے اندر گھر ہوتے ہیں، پھر گھروں کا ایک سیکٹر ہوتا ہے، پھر سیکٹرز کا ایک بلاک ہوتا ہے، بلاکس کا پھر ایک فیز ہوتا ہے، فیز 1 یا فیز 2. تو ہارڈ ڈرائیو کا بھی کچھ اسی طرح کا کام ہوتا ہے کہ سیکٹر بائی سیکٹر ڈاٹا آپ کا سٹور ہو رہا ہوتا ہے. اور جو ایس ایم آر ہارڈ ڈرائیوز ہیں ان میں ڈاٹا ڈیلیٹ ہونے کے بعد آپ کا ڈاٹا بڑے کم چانس ہوتے ہیں کہ واپس آئے. تو اس میں 2 بار یہ سوچیں کہ میں جو فائل یا میں جو فولڈر ڈیلیٹ کرنے جا رہا ہوں وہ میرا غیر ضروری فولڈر ہی ہے نا، تاکہ بعد میں آپ پریشانی سے بچیں. پھر کوئی بھی سافٹ ویئر جو کہ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے،
سب سے پہلے تو میں آپ کو پائریٹڈ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنے اور انسٹال کرنے سے منع کروں گا. ہاں کسی دوست سے لے لیں سافٹ ویئر، فوٹو شاپ ہے، کورل ہے، بہت سارے سافٹ ویئر ہیں، تو کسی دوست سے لے لیں جو کہ پہلے یوز کر رہا ہو. انٹرنیٹ پر اندھا ٹرسٹ مت کریں. جو ویب 3.0 ہے نا، یہ سارا آپ کا ڈیٹا جو ہے اس پہ نظر رکھتا ہے. فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب آپ کو فری آف کاسٹ ویڈیوز دیکھنے کی، انٹرٹینمنٹ کی، تصویریں اپلوڈ کرنے کی اجازت دیتی ہے. بدلے میں کیا لیتی ہے؟ بدلے میں وہ لیتی ہے آپ کی لوکیشن، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کی پرسنل آئی ڈی، اور سب سے بڑی چیز آپ کی ایکٹیویٹیز. تو اپنی لوکیشنز کو، اپنی پرائیویسی کو انیبل کریں اپنے فون پہ. اور موبائل فون کے اندر یا لیپ ٹاپ کے اندر جب بھی آپ کے پاس کوئی ان ناؤن لنک آ جاتا ہے تو اس پہ فوراً کلک نہیں کرنا. پہلے اس چیز کی تسلی کریں کہ یہ لنک آیا کدھر سے ہے. سب سے زیادہ جو آپ کا ڈیٹا ڈسٹروائے ہوتا ہے نا ورچولی، وہ وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو رانسم ویئر سے بچیں، میل ویئر سے بچیں. کوئی یو ایس پی آپ کے پاس آتی ہے تو پہلے ایک بار اس کو سکین کریں. اور ونڈو 10 اگر آپ یوز کر رہے ہیں یا 11 یوز کر رہے ہیں تو ڈیفینڈر ہے. ڈیفینڈر کے اندر ریئل ٹائم پروٹیکشن کا ایک آپشن ہوتا ہے. ہاں ریئل ٹائم پروٹیکشن کو ہمیشہ انیبل رکھیں. اور ایک ٹیمپرڈ پروٹیکشن ہوتی ہے سب سے اینڈ والا آپشن، اس کو بھی انیبل رکھیں. پھر ایک چیز ہوتی ہے آئسولیٹڈ اسپیس. جیسے کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، انسان ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، تو اس کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے. بہت ساری وبائی امراض میں لوگوں کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے کہ ان سے وہ چیز آگے پھیلے نہ. تو ڈیفینڈر کے اندر آپ اپنے فولڈرز کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی بیرونی طاقت، کوئی بھی بیرونی چیز اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے. آپ کا ڈیٹا بڑا اس میں محفوظ رہتا ہے. کوئی سوال یہاں پہ ہو تو وہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے. جی سر، میں سوال تو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. جب آپ کا موضوع کور ہو جائے گا پورا تو میں نے کہا کہ پھر آخر میں سارے سوالات آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. جی میں آئی کنٹینیو سر؟ ہاں جی آپ اپنی بات پوری کریں، پھر آخر میں سوالات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ یہ پریکٹسز ہیں چھوٹی چھوٹی، اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں ان پریکٹسز کو کرنے کے لیے نا، جھجک کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میں اپنے لیپ ٹاپ کو چھیڑوں گا تو کیا ہو جائے گا. اس کو اتنا ضرور چھیڑ لیں کہ آپ ڈیٹا پروٹیکشن کر لیں. اچھا، جو اینٹی وائرس ہے نا، وہ آپ نے مائکروسافٹ کا یوز کرنا ہے، جو کہ میں بار بار نام لے رہا ہوں، جس کا نام ہے ونڈو ڈیفینڈر. اب بہت سارے اینٹی وائرس مارکیٹ میں ہوتے ہیں جن میں اواسٹ ہے، اویرا ہے. اور آپ کو مزے کی بات یہاں پہ بتاؤں کہ جو اواسٹ ہے اس کے اندر بھی رانسم ویئر آیا ہے. بہت سارے لوگوں نے انٹرنیٹ سے 360 ہے اور ای ڈی ایس ہے، بہت سارے اینٹی وائرسز ہیں، ان برانڈیڈ اینٹی وائرس بھی ہیں، وہ انسٹال کیے اور وہ اینٹی وائرس نے ان کو سکین تو کیا کرنا، وہ الٹا ان کا ڈیٹا کھا گیا. تو جب آپ ایک اچھی ونڈو لے لیتے ہیں، لائسنسڈ ونڈو لے لیں، دراز پہ آپ کو لائسنس مل جاتے ہیں، کیز مل جاتی ہیں. ورنہ میں کوشش کروں گا کہ میں کچھ کیز استاد محترم کے ساتھ شیئر کر لوں، وہ کیز لگائیں آپ. پھر سب سے زیادہ جو کمپیوٹر میں وائرس آتا ہے نا، وہ آئی ڈی ایم کی وجہ سے آتا ہے. آئی ڈی ایم آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں کسی ویب سائٹ سے، تو وہاں سے جب آپ اس کو انسٹال کر کے پیچ کرتے ہیں، کریک کرتے ہیں، تو وہ کام ہو چکا ہوتا ہے. پھر ونڈوز ایکٹیویٹر. کچھ ونڈوز ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ مائکروسافٹ سے علاوہ کسی ویب سائٹ سے جب ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ان میں بلٹ ان وائرس ڈال دیا گیا ہوتا ہے پہلے سے ہی. جو ہیکرز ہیں وہ اس کو اس طرح سے پروگرام کر دیتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا انکرپٹ ہو جائے، اس کی شیپ چینج ہو جائے، اور پھر آپ کو پیسے دینے پڑے، اور پیسے دینے کے بعد بھی آپ کا ڈیٹا واپس نہیں آتا. اب یہاں پہ ایک چیز، جب آپ کے سسٹم پہ خدا نہ خواستہ کبھی رانسم ویئر اٹیک ہو جائے تو فوری اپنا انٹرنیٹ کلوز کر دیں، اپنا انٹرنیٹ بند کر دیں. اور انٹرنیٹ بند کرنے کے بعد کوئی بھی ہارڈ ڈرائیو لے لیں، اس کے اندر یو ایس بی کے اندر اپنا قیمتی ڈیٹا فوراً شفٹ کریں. اور اپنے لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈرائیو کو نئی ونڈو انسٹال کریں اس کے اوپر، اور اپنی تمام پارٹیشنز کو فارمیٹ کر لیں. اب اس کا فیوچر کی اگر ہم بات کریں نا، تو ڈیٹا ریکوری از دا فیوچر. اگر میں یہ کہوں کہ جو ڈیٹا ریکوری ہے وہ فیوچر ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. ہر چیز کا نیم البدل آ رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے، اور آج سے 10-15 سال کے بعد ہیومن کی قدر کم ہو جائے گی، ابھی سے ہونی شروع ہو گئی ہے، اور روبوٹکس آ جائیں گے. تو لیکن یہ جو فیلڈ ہے نا ڈیٹا ریکوری والی اور ڈیٹا مینجمنٹ والی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی.
کیونکہ جتنا بھی آپ نے اے آئی پہ کام کرنا ہے، اے آئی بھی تو بیک لنک سے آپ کا ڈیٹا ہی اٹھا رہا ہے نا. وہ کچھ ڈیٹا گوگل سے لے رہا ہے، کچھ ڈیٹا بنگ سے لے رہا ہے، کچھ ڈیٹا یاہو سے لے رہا ہے، دوسرے جو سرچ انجنس ہیں وہاں سے لے رہا ہے. آخر کار کوئی نہ کوئی تو اس کو پیچھے کنٹرول کر رہا ہے نا. تو ڈیٹا ریکوری کا اگر کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہے، یہ بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ سر میں ڈیٹا ریکوری کا کام شروع کرنا چاہتا ہوں، لیب لگانا چاہتا ہوں. تو کبھی بھی بغیر سیکھے آپ کام شروع نہ کریں. اب جس طرح استاد محترم سکل سکھا رہے ہیں بچوں کو، دوسرے لوگوں کو، تو جب تک وہ بچے استاد جی سے سکل نہیں سیکھتے تو وہ ان کے لیے سافٹ ویئرس وہی ہیں. فوٹو شاپ میرے پاس بھی وہی ہے، آپ کے پاس بھی وہی ہے. تو سکل سیکھنے کے بعد جو آپ کام کر سکتے ہو نا، وہ بغیر سکل سیکھے نہیں کر سکتے. ڈیٹا ریکوری کا بہت ایک مہنگا پروسیس ہوتا ہے، بہت ایک مہنگی لیب ہوتی ہے. آپ لیکن یہاں پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس بہت سارے پیسے ہوں گے تو میں شروع کروں گا. آپ بیسک لیول پہ شروع کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو صرف ایک لیپ ٹاپ یا صرف ایک کمپیوٹر چاہیے، جو کہ ایک تھوڑا اچھا کمپیوٹر ہو. تو جس کو گائیڈ لائن چاہیے ہو تو وہ اس پلیٹ فارم سے اینی ٹائم استاد جی کو میسج کر دے، مجھے میسج کر دے. تو میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں. کوئی ڈیٹا ریکوری کا کام سیکھنا چاہتا ہے، اسکل سیکھنا چاہتا ہے، تو بیسک انفارمیشن میں اس کو دے سکتا ہوں. اور میں کوشش کروں گا کہ میں استاد جی سے ریکویسٹ کر کے اپنی لیب میں ایک سیشن آپ لوگوں کے ساتھ کروں، اور میں آپ لوگوں کو لیب بھی وزٹ کرواؤں. آج میں نہیں کروا سکا، میرا بڑا ارادہ تھا کہ میں لیب وزٹ کرواؤں اور کمپوننٹ ٹو کمپوننٹ آپ لوگوں کو چیزیں بتاؤں. بیسک لیول پہ آپ کو سافٹ ویئرس چاہیے ہوتے ہیں جو کہ اتنے مہنگے نہیں ہوتے. $70-75 کا سافٹ ویئر ہوتا ہے. پائریٹڈ بھی مل جاتے ہیں. پائریٹڈ میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ پائریٹڈ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے ریکوری کریں، کیونکہ جو پرچیز سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ انڈر آبزرویشن ہوتا ہے. اگر آپ کسی بھی کمپنی کا اسٹیلر کا یوز کر رہے ہیں، یا ایم آر ٹی کا، یا فونیکس کا یوز کر رہے ہیں، یا ڈولفن لیب کا ٹول یوز کر رہے ہیں، تو ریئل ٹائم میں ڈولفن لیب اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے کلائنٹ کے، میرے یوزر کے سسٹم میں کوئی مسئلہ آیا تو وہ فوری فوری سالو کر دیتا ہے. اسی طرح سے رجسٹرڈ جو ونڈو ہوتی ہے اس کا معاملہ ہے کہ اگر اس میں کوئی بگ آ جاتا ہے، آپ ای میل کرتے ہیں مائکروسافٹ کو تو وہ اس کی ڈائریکٹری فائل ریپلیس آپ کو بھیج دیتے ہیں. سی میں جا کے متعلقہ فولڈر میں صرف وہ آپ نے ریپلیس کرنی ہے اور آپ کا کام سیدھا ہو گیا. تو بیسک لیول پہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہو. آپ کو تھوڑی سی انویسٹمنٹ چاہیے، بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں چاہیے، لیکن اس سے پہلے لوگوں کو آپ کو اویئرنیس دینی ہے کہ میں ڈیٹا ریکوری کا کام کرتا ہوں. کسی کا ڈیٹا اڑ جائے تو وہ مجھ سے ڈیٹا ریکور کروا سکتا ہے. اور استاد محترم ایک اناؤنسمنٹ تھی جو کہ سرپرائز تھی، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ اناؤنسمنٹ کر دوں. جی بالکل بالکل، میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن پا رہا ہوں آپ کو کہ جی استاد محترم آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، جی اور خاص طور پر جو اسکلڈ فضلاء کی کچھ ہارڈ ڈرائیوز اور کچھ میموری کارڈز ہوں گے نا جو آفیشیل ہوں گے، تو جی وہ چھوٹی سی میری لیب کی طرف سے کولیبریشن ہے کہ وہ ہماری طرف سے ہمیشہ فری آف کاسٹ ریکور ہوں گے اگر خدا نہ خواستہ وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ، یہ بہت شکریہ، بہت بڑی جو ہے وہ آفر ہے. یقیناً یہ کام بہت مہنگے اور بہت مشکل ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ کی محبت ہے یہ، بہت بہت شکریہ اس کے لیے. یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ دعوت دیتے ہیں اور آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اور آپ کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر سرگودا سے ہے تو وہ لیب میں انٹرنشپ کر سکتا ہے، وہ پراپر لیب میں آ کے کام سیکھ سکتا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں کو خود کام سکھاؤں گا. اگر کوئی سرگودا سے ہے تو، اور دور دراز سے ہے تو وہ تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس کا آنا جانا، کیونکہ ہوں یہ کام کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پاس بیٹھ کے سیکھنے والا کام اور فل ڈیوٹی والا کام ہے. تو کویسچنس کا کیو این اے اگر شروع کیا جائے استاد. جی جی جی، میں یہیں پہ ہائی لائٹ بھی کرتا جاؤں گا اور ساتھ میں سناتا بھی جاؤں گا، شاید آپ کو وہاں دیکھنے میں مشکل ہو. تو پہلا جو سوال ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ مزمل بھائی، ہم عموماً لیپ ٹاپ دکان سے صحیح کرواتے ہیں تو ایک ایشو ختم کر کے کوئی دوسرا ایشو آ جاتا ہے. ابھی میری ہارڈ ڈسک شو ہی نہیں ہو رہی، بہت زیادہ کبھی کبھی تو لیپ ٹاپ چلتا ہی نہیں ہے. تو ہارڈ، یہاں پہ جو میرے خیال سے مین سوال آپ سے کرنے کا ہے وہ یہی ہے کہ ہارڈ ڈرائیو شو نہیں ہو رہی، تو کیا وجہ اس کی ہو سکتی ہے؟ اب یہاں پہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ہارڈ ڈرائیو اگر شو نہیں ہو رہی تو ایک تو ہارڈ ڈرائیو آپ کی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو سکتا انا للہ. ہے. اور
اور دوسری چیز یہ کہ ہارڈ ڈرائیو کا جو کنیکٹر ہوتا ہے نا وہ بھی ایشو کر سکتا ہے. دیکھیں انسان ہے نا اس کی صحت ہوتی ہے, ہیلتھ ہوتی ہے, تو جب ہیلتھ ڈاؤن ہوتی ختم ہو جاتی ہے تو انسان پٹاخہ مار جاتا ہے. تو ہارڈ ڈرائیو کا بھی سیم یہی سین ہوتا ہے کہ ہارڈ ڈرائیو کی ہیلتھ ہوتی ہے, اور جب وہ 20 سے کم آ جاتی ہے تو ہارڈ ڈرائیو بھی پٹاخہ مار جاتی ہے. تو میں آپ کو ایک ویڈیو لنک دیتا ہوں, اس میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے کہ اپنی ہارڈ ڈرائیو کی ہیلتھ کیسے چیک کرنی ہے. وہ ٹول بھی کاسٹ وہاں پہ بہترین. پڑا ہے, تو اس کی ہیلتھ چیک کر لیں, اور بے شک آپ واٹس ایپ پہ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیے گا. بہترین. اگلا سوال یہاں پہ ہے, کمپیوٹر میں بعض اوقات ہارڈ شو نہیں ہوتی اور بعض اوقات ہو جاتی ہے, اس کا حل بتا دیں. اب یہ میرے خیال سے سیم کوئی ایشو ہے. کمپیوٹر میں بعض اوقات ہارڈ ڈرائیو شو ہو جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتی, تو یہ کنیکٹر کا مجھے مسئلہ لگ رہا ہے. آپ اچھا, اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہارڈ ڈرائیو کے سائڈ پہ نا ایک شکنجا ہوتا ہے, فریم ہوتا ہے, جو کہ پیچ لگتے ہیں, اور ہارڈ ڈرائیو جو ہے نا وہ ہلتی نہیں ہے. تو دکاندار حضرات نا وہ شکنجا بچانے کے چکروں میں پیچھے نا کاغذ مروڑ کے دے دیتے ہیں, تو وہ اوقات پھر کاغذ لوز ہو جاتے ہیں یا کاغذ نکل آتا ہے, تو ہارڈ ڈرائیو آپ کی ڈسکنیکٹ ہوتی رہتی ہے. اس کا آپ اتارو نا پیچھے سے ڈی پینل اتار کے, تو دیکھو کہ پیچھے اس کے وہ گتا تو نہیں دیا ہوا, اگر گتا دیا ہوا ہے تو اس کو ذرا تھوڑا اسٹرونگ کر لو. اگلا سوال ہے کہ سر کیا ریکوری کے لیے فری سافٹ ویئر مل سکتے ہیں؟ نہیں مل سکتے. یہ اتنی جی آسان فیلڈ نہیں ہے. آپ دیکھو ایک ہینڈ گرنیٹ ہے نا, وہ آپ کہتے ہیں نا کہ سر تجربہ کرنے کے لیے ایک ہینڈ گرنیٹ دے دیں گے, تو آپ اس کو تجربہ کرتے کرتے جب پن نکالیں گے نا تو خود تو اڑیں گے, آپ 7-4 کو اور لے کے اڑیں گے. تو ڈیٹا ریکوری کا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے نا, سافٹ ویئر بڑا عام لفظ ہے, لیکن ڈیٹا ریکوری کا جو سافٹ ویئر ہے نا اس میں بہت سارے فیچر ہوتے ہیں. ایک نکما سافٹ ویئر جو ہے نا ریکووا 5 MB والا, وہ آپ اس سے اپنی ڈرائیو جب سکین کرتے ہیں نا تو درمیان میں آپ اس کو بند کر دیں گے یا کوئی آپشن غلط کر دیں گے, تو جو پہلے سے آپ کا موجود ڈیٹا آپ کا وہ بھی لگا جائے گا. تو ڈیٹا ریکوری کے لیے میرے سے لے لیں سافٹ ویئر, فری ٹرائل ہوگا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں نے یہ بات پہلے ہی آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ جو پراپر کام شروع کرنا چاہتا ہے نا, وہ اس کو میں پرچیز کر دیتا ہوں 2-3 ٹولز, اور وہ پراپر اس کی ٹریننگ لے لے, لیکن بغیر ٹریننگ کے کبھی بھی یہ تجربہ نہ کریے گا. اچھا, یہاں میں آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں یہ سر کا جو ہے وہ یوٹیوب چینل, جس پہ انہوں نے ڈیٹا ریکوری کے حوالے سے آلریڈی بہت کچھ شیئر کیا ہوا ہے. آپ تمام کوشش کریں کہ اس کو اپنے فائدے کے لیے ان کی ویڈیوز آپ اگر سنیں گے یہاں سے, تو آپ کو بہت کچھ ڈیٹا کے حوالے سے آلریڈی جو ابھی یہ بتا رہے ہیں یہ بہت تھوڑا سا ہے, چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے نہیں تو. لیکن اگر آپ یہ سر کا جو یہ چینل آپ کے سامنے آ رہا ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں گے اور ابھی اسکرین شاٹ لے لیں اور بعد میں آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے اس کو یہاں سے دیکھیں گے, تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں جو سر نے یہاں پہ بتائی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی. میں اپنا زیادہ تر کام جو ہے نا وہ اپنی فیس بک آئی ڈی پر استاد محترم دیتا ہوں. اگر ممکن ہو فیس بک جی آئی جی ڈی کرنا, وہاں پہ میں نے اپنی اپڈیٹڈ لیب کی کور بھی لگائی ہے, تھوڑی پرانی ہے, میں نے اپنی وہ لیب ہاں اپڈیٹ کی ہے, تو وہ اگر تو بہت اچھا ہو جائے گا. جی وہ میں ابھی شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ. ابھی اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں, تب تک وہ میں یہاں پہ سیٹ کر لیتا ہوں اور میں پھر ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اگلا سوال آ رہا ہے کہ ایس ایس ڈی کون سی کمپنی کی زیادہ بہتر ہے؟ اعظم طارق کا یہ سوال ہے کہ ایس ایس ٹی کون سی کمپنی کی, یہ بہت ہی کمال کا سوال ہے کہ ایس ایس ٹی کی کمپنیاں تو 100 سے زیادہ ہیں, تو جو سب سے اچھی کمپنی ہے نا وہ اے ڈیٹا ہے. 500-700 مہنگی ہوتی ہے, اور دوسری کبھی بھی یوز ایس ایس ٹی نہ لیں. تھوڑا سا فرق ہوتا ہے 1000-1500 کا, لیکن جو آپ کی برانڈ نیو ایس ایس ٹی ہوتی ہے وہ سال کی وارنٹی کے ساتھ آتی ہے, اور وہ پہلے یوز نہیں ہوئی ہوتی. پتہ نہیں کس نے یوز کی ہے, کس طرح کا ڈیٹا رکھا ہے, کیا مواد ہے, کون سے تجربات ہوئے ہیں. تو جو برانڈ نیو ایس ایس ٹی ہے وہ اے ڈیٹا کے بعد ٹرانسینٹ کے بعد تیسرے نمبر پہ ہائیک ویژن. یہ 3 کمپنیز. اور جو لوگ, بڑی اہم ایک چیز آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں, کہ جو لوگ گرافک کا کام کرتے ہیں جن کو بہت پرو سپیڈ چاہیے, تو پھر آپ نے یوز کرنی ہے سیمسنگ کی ایوو سیریز. ایوو 850 پرو, 750 پرو, 950 پرو, 800 پرو, ٹھیک ہے, 700 پرو. تو ایوو سیریز یوز کریں. اور جس نے عام ویسے لینی ہے تو وہ پھر اے ڈاٹا کی لے لے,
اے ڈاٹا بہت اچھی کمپنی ہے. بہترین. اچھا اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ اوریجنل یو ایس بی کی علامت کیا ہے, کیسے ہمیں پتا چلے گا یہ اوریجنل ہے اور یہ 2 نمبر ہے؟ سیمسنگ کی جتنی بھی یو ایس بیز مارکیٹ میں آ رہی ہیں نا وہ 2 نمبر ہیں. سیمسنگ وہ اوریجنل یو ایس بی بناتا ہے لیکن وہ اتنی مہنگی ہے کہ آپ اس کو نہیں لیتے. جو اوریجنل یو ایس بی ہوتی ہے نا وہ 1 سال کی وارنٹی کے ساتھ آتی ہے. آپ دکاندار سے پوچھیں کہ اس کی وارنٹی کتنی ہے, وہ کہنا 6 ماہ ہے تو پھر نہیں لینی. اگر وہ کہنا جی 1 سال ہے پوری پھر ضرور لیں. اور جو اوریجنل یو ایس بی ہوتی ہے اس کا میں آپ لوگوں سے ایک ٹول شیئر کر دوں گا, اس کی ریڈ اور رائٹ سپیڈ ٹیسٹ کر لیں. اگر تو وہ آ رہی ہے 20 MB 30 MB سے زیادہ پھر تو وہ پراپر 3.0 ہے. اور ایک اور چیز کہ یو ایس بی ہے نا, میں آپ کو 1 منٹ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. میری چابیاں کدھر ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں باہر رکھا ہوں ورنہ میں آپ کو یو ایس بی دکھاتا. یہ دیکھیں, یہ جو جیک ہوتا ہے نا یو ایس بی کا, یہ 2.0 کے اندر ہوتے ہیں 4 پوائنٹ. اس کے اندر اگر آپ جھانکیں گے نا لائٹ مار کے تو 4 پوائنٹ, اور 3.0 کے اندر ہوتے ہیں 9 پوائنٹ. تو اگر تو 4 پوائنٹ والی کے اوپر 3.0 لکھا ہوا ہے نا تو سمجھ جائیں کہ یہ فیک ہے. اگر تو 3.0 کے اندر 9 پوائنٹ ہے نا, 4 آگے اور 5 پیچھے, تو پھر ٹھیک ہے وہ لے لیں. فیک یو ایس بی جو ہے نا وہ ابھی 3.0 بنانے تک پہنچی ہی نہیں ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال آ رہا ہے بیسٹ ڈیٹا اسٹوریج ڈیوائس کون سی ہے؟ یہ بھی شاید پہلے ہو اگلا چکا ہے یا سوال جی استاد محترم, کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی, بیسٹ ڈیٹا اسٹوریج ڈیوائس کون سی ہے؟ تو بیسٹ ڈیٹا اسٹوریج ڈیوائس وہ ہے جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں. جتنا بجٹ ہے اس کے اندر میں پھر کہوں گا کہ یوز ہارڈ ڈرائیو نہ لیں, نئی ہارڈ ڈرائیو لیں, پن پیک ہارڈ ڈرائیو لیں. اگر آپ نے ڈیٹا سٹور کرنا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ M2 ہے. M2 آپ کو مل جاتی ہے بہت ساری کمپنیز میں. ٹرانسینٹ بناتی ہے, اے ڈیٹا بناتی ہے, ہائیک ویژن, HP, ٹھیک ہے, سیمسنگ بناتی ہے, سینڈسک بناتی ہے. تو M2 یوز کریں. M2 کی ایک چھوٹی سی اتنی سی ڈبی مل جاتی ہے, ڈبی کے ساتھ آپ پاور کیبل لگا کے اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں. اگر لو بجٹ کی بات کریں تو پھر اس میں آپ کی ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیوز ہوتی ہیں, اے ڈاٹا کی اور ٹرانسینٹ کی, اور دوسری کمپنیز بھی ہوتی ہیں لیکن وہ میں آپ کو اتنی زیادہ ریکمینڈ نہیں کروں گا. 500-700 کا فرق ہے, تو ٹرانسینٹ کی طرف جائیں. ٹرانسینٹ بہت اچھی کمپنی ہے. ٹرانسینٹ بیسیکلی کمپنی نہیں ہے, پورا ایک سروس پرووائڈر ہے. اچھا آپ کے بہت سارے سوالات جو اسٹوڈنٹ کے ہیں وہ سر سے ریلیٹڈ نہیں ہے, تو معذرت, میں پھر وہ اگرچہ وہ آپ کے سوالات ہیں لیکن سر سے ریلیٹڈ نہیں ہے, تو جو ان کے فن سے متعلقہ ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید وہ سر کے فن سے متعلقہ ہیں لیکن وہ نہیں ہے, میں اسے دیکھ رہا ہوں, تو اس لیے میں آپ کے وہ سوالات اسکپ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کچھ نے پوچھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ اپلیکیشن انسٹال نہیں ہوتی. ابھی اپلیکیشن انسٹال نہیں ہوتی, وہ ڈیٹا جو ہے وہ ریکوری کے معاملے کی چیز نہیں ہے, اس کی اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ سر ایک سوال ہے, سر میں کمپیوٹر چلانے کا ماہر بننا, اچھا یہ بھی نہیں ہے. اب دیکھیے یہ بھی سر سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ماہر بننا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت ساری چیزیں, ایک ایک چیزیں سیکھنا ہوگا. دیکھیے کمپیوٹر ایک اسکل تو نہیں ہے, اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں. کمپیوٹر تو ایک پرزہ ہے, اب اس کے اندر آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں, اب یہ بہت جو ہے وہ لمبا چوڑا لمبی فہرست ہے. ونڈو ایکٹیو کرنے کی کا کیا طریقہ, ابھی یہ دیکھیں جی. ونڈو ابھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ایکٹیویٹر نہ مارو, کی لے لو. دراز پہ لوگ کیز بیچ رہے ہوتے ہیں, 300-400 کی کی ملتی ہے, وہ ایک بار لے لو, وہ پھر ساری زندگی جب تک چلتی ہے وہ چلتی رہے گی. بہترین بہترین. اچھا ونڈو سیکیورٹی آف کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہاں یہ بہت اہم سوال ہے. بہت سارے سافٹ ویئر انسٹال کرنے کے لیے اسے ڈیفینڈر وغیرہ ہم آف کر دیتے ہیں, تو اس کی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, کیا اس حوالے سے سر آپ کا؟ ایک گھر ہے نا, ایک گھر کا ایک گیٹ ہے, تو دن ٹائم تو وہ گیٹ کھلا رہے تو اس کی خیر ہے, لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ گیٹ کھلا رہے تو کوئی بھی آئے گا تو سوئے ہوئے لوگوں کا وہ سامان چرا کے لے جائے گا. تو ڈیفینڈر کا بھی یہ ہے کہ آپ جب سافٹ ویئر انسٹال کرنے کے لیے آپ ڈیفینڈر بند کر رہے ہیں تو آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی آ جا اور میرے ڈاٹے کی تباہی پھیر دے. تو آپ سافٹ ویئر ہی اپنے دوستوں سے لیں, کسی ایکسپرٹ سے لے لیں,
آپ کو جو سافٹ ویئر چاہیے پہلے ڈسکس کر لیں کسی ایکسپرٹ سے, نیٹ سے نہ ڈاؤن لوڈ کریں, اور پھر اگر وہ اس کریک ہے تو وہاں پہ آپ پھر سیکیورٹی اس کی آف کر دیں, اتنی گنجائش ہے. بہترین. یو ایس بی خراب ہو جائے تو کیا دوبارہ ڈیٹا واپس ہو سکتا ہے؟ اچھی بھلے جی پیسے بھر ہو کر تو ہو سکتا ہو ہے. جی بہت شکریہ سر. سوالات تقریباً جو یہاں پہ آپ سے متعلقہ تھے وہ پورے ہو چکے ہیں. بہت سارے سرگودا والے یہاں پہ پھر رہے ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سر کو بہت بہت سلام ہماری طرف سے. وعلیکم السلام. اچھا, کچھ چیزیں سر آپ نے ڈسکس کر دی ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ آخر میں ایک دو موضوعات پہ آپ صرف تھوڑی سی مختصر سی روشنی ڈالیں, ان کو ججت الفاظ میں. نمبر 1 کہ ڈیٹا کو اگر اپنے موبائل کو آپ سیکیور آج سے رکھنا چاہتے ہیں, ابھی تک آپ نے جو بھی گڑبڑ کی ہے, آپ کے ساتھ جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں. اچھا, کچھ احباب چند دن پہلے ایک صاحب کی پوسٹ دیکھ رہا تھا, اور اس حوالے سے بھی آپ اپنی بھی روشنی ڈالیے اس پہ کہ جو پلے اسٹور پہ جتنی اپلیکیشنز ہیں, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ڈیٹے کو نقصان نہیں پہنچاتی, چونکہ جو ہے وہ پلے اسٹور اس کی پوری دیکھ بھال کرتی ہے. تو اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں, نہیں کرتے, یا کیا کہاں تک یہ بات درست ہے کہ پلے اسٹور والے یوز کر لیں, جو پلے اسٹور پہ نہیں ہے اسے یوز نہ کریں, وہ ڈیٹا کو چراتی ہیں, پلے اسٹور والے نہیں چراتے؟ پلے اسٹور والے سب سے پہلے آپ کا ڈیٹا چراتے ہیں. جب بھی آپ بالکل. جب بھی آپ کوئی ایپ وہاں سے انسٹال کرتے ہیں تو آپ سے ایکسیس مانگ لیتی ہے, لوکیشن کی, جی, مائک, وہ کیمرہ, اعتماد لے کر چراتے ہیں اور دوسرے بغیر اعتماد کے چراتے ہیں. بغیر اعتماد کے چراتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ یہ براڈ کاسٹ میں نے جب جوائن کیا ہے تو یہ سب سے پہلے میرے سے اجازت لی گئی ہے کہ آپ کے کیمرہ تک اور مائک تک ایکسیس لے لیں, تو میں نے کہا جی لے لیں. تو یہ جی ساری جی. بات ہوتی ہے کہ پلے اسٹور والی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ مطلب کسی نے بنائی ہے اور فرشتے نے بنائی ہے, نہیں, جی وہاں جی بڑے بالکل. بڑے کار لوگ ہیں ان کی ایپس. اب آپ یہ دیکھیں کہ سر جو لون والی ایپ ہے نا, جو قرض والی ایپ ہے, جی وہ جی. آپ کی کانٹیکٹ تک ایکسیس لے لیتے ہیں, ساری چیزوں تک. آپ کو تو قرض چاہیے ہوتا ہے تو وہ آپ ان کو ایکسیس دے دیتے ہیں, تو بعد میں وہ پھر والوں کے نمبروں پہ کال کر رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا آپ نے مائک کی, اپنے کیمرہ کی جو ہے نا اس میں ریسٹرکشن دے دیا کریں, اس کو الاؤ نہ کیا کریں. اچھا, جو اصل بات سر میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ اب ہمارے ساتھ ہم سے یہ غلطیاں یعنی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ معلومات ہیں, ہم تو احتیاط کر لیں گے, لیکن ہمارے سننے والوں میں بھی تقریباً کو یہ پتا نہیں ہے کہ کیا انسٹال کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. اور بہت سو کو آج آپ کے سیشن سے معلوم ہوا ہے کہ اچھا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اب تک تو وہ غلطی کر چکے ہیں. جو بھی موبائل ان کے ہاتھ میں ہے ان میں بہت ساری کوکیز جو ہے وہ بیک پہ رن کر رہی ہیں, اور ڈیٹا جو ہے وہ پورے پراپر طریقے سے ٹرکوں میں لاد کے جو ہے وہ جا رہا ہے. تو اب وہ اپنے موبائل کے ساتھ آج سے کون سا ایسا کام کر لیں کہ اب تک جو پورا موبائل ہیک ہو چکا ہے, ان کا جو پورا ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے ان کو بتائے بغیر, ایک تو وہ وہاں پہ رک جائے کہ بھئی اب سارے تارے کٹ گئی ہیں, اور اس کے بعد ایک تو اس پہ بتا دیں کہ کیا کر لیں ابھی وہ, اور مستقبل میں اب دوبارہ سے یہ والا ان کے ساتھ مسئلہ نہ ہو, اس کے لیے ان کو کس چیز کا خیال رکھنا ہے. بس مختصر الفاظ میں اگر یہ دو چیزیں کلیئر ہو جائے. اچھا, ایک چیز تو یہ ہے, دو طرح کے ہمارے پاس یوزر ہیں, ایک اینڈرائڈ اور ایک ایپل یوزر. جو ایپل ہے نا اس کی سیکیورٹی بڑی اچھی ہے, اور جیسا میرا کام ہے, میرا فون تو اکثر ٹریک ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سارے ادارے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ وقتاً فوقتاً اپنی تسلی کے لیے فون ٹریک کرتے ہیں, اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا, مجھے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرا فون ٹریک ہوا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے پھر میں نے آئی فون خریدا, اور اسی لیے یہ جو ہے نا فیس بیوٹی والا وہ نہیں لگا ہوگا. اینڈرائڈ کا ایک یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا کیمرہ بڑا زبردست ہوتا ہے, تو لوگ اینڈرائڈ کی طرف جاتے ہیں. تو اینڈرائڈ سے تھوڑا سا موو کریں آپ آئی او ایس کی طرف. جو آئی او ایس ہے نا وہ بہت زیادہ سیکیور ہے. اب اگر آئی او ایس کے ساتھ کوئی بندہ کمفرٹیبل نہیں ہے, تو آئی او ایس نے اپنا انوائرمنٹ اس طرح کا بنا دیا کہ تھرڈ پارٹی ایپ اس میں انسٹال ہی نہیں ہوتی, ویڈ میٹ نہیں انسٹال ہوتی. ویڈ میٹ انسٹال کرنے کے لیے بھی آپ کو 100 جتن کرنے پڑتے ہیں, اور وہاں پہ بھی ایپل جو ہے وہ آپ کو اتنی ساری الرٹ دے دیتا ہے کہ بھائی اب اپنی ذمہ داری پہ, اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے.
پھر جو ویڈمیٹ کے علاوہ جیسے سنیپ ٹیوب ہیں، دوسرے سافٹ ویئر ہیں، ڈاؤن لوڈرز ہیں، وہ ایپل میں انسٹال نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے لمیٹیڈ اور بڑے سیکیورٹی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اینڈرائڈ والوں کی طرف آتے ہیں کہ اینڈرائڈ میں ایک چیز کا بڑا خیال رکھیں کہ سب سے پہلے تو اپنا فون نہ کسی کو دیں۔ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ کال کرنی ہے اپنا فون دے دو، تو اپنا فون نہ دیں، اسے کہیں کہ یار کہیں اور سے کال کر لو یا میں تمہیں بیلنس کروا دیتا ہوں۔ ایک ایپ کچھ کے بیس کی آپ کے فون میں جسٹ انسٹال ہونی ہے اور وہ ہائیڈ ہو جانی ہے، اس کے بعد آپ کا پورا فون جو ہے نا وہ کسی بندے کے پاس مرر ہوتا رہے گا، جو آپ اس پہ کر رہے ہیں اس کو شو ہوتا رہے گا۔ آپ کا واٹس ایپ، پھر واٹس ایپ کے سیٹنگ میں جائیں، 3 ڈاٹ جہاں پہ ہوتے ہیں سیٹنگ میں جائیں، لنکڈ ڈیوائسز ہوتی ہیں، لنکڈ ڈیوائسز پہ کلک کریں اور دیکھیں کہ کوئی براؤزر تو نہیں شو ہو رہا ہے تو اس کو فوراً لاگ آؤٹ کریں، کیونکہ بہت ساری ایپ ایسی ہوتی ہیں جو کہ واٹس ایپ کو سکین کر کے، جیسے ہم کمپیوٹر کے اوپر اپنا واٹس ایپ انسٹال یوز کرتے ہیں تو وہ انسٹال کر کے لوگ آپ کے واٹس ایپ کا ڈیٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز کہ آپ کے فون میں جب بھی کوئی لنک آئے کہ جناب 22 نمبر ڈبے سے آپ کا بائک نکل آیا، تو وہ 22 نمبر ڈبہ نہیں ہے، وہ ڈبہ پیر ہے، وہ آپ کا سارا ڈیٹا لے، تو وہ اس لنک پہ آپ کلک نہ کریں۔ اس لنک پہ جب آپ کلک کریں گے نا تو وہ بہت سارے میکروز ڈاؤن لوڈ کرے گا۔ اب فون کے اندر میکروز ٹریس کرنا نا استاد محترم بڑا مشکل ہوتا ہے، کمپیوٹر میں تو سیدھی سیدھی ہمارے پاس ایک وہ ہوتی ہے نا، تو فون کا جو روٹ سسٹم ہوتا ہے نا وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، تو وہاں پہ پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو لنک نہ اوپن کریں۔ ای میلز آتی ہیں بہت ساری کہ جناب آپ کا انعام نکل آیا ہے، یا پھر کوئی کسی تہوار کے والے سے یہ جناب آپ کو یہ گفٹ آیا ہے۔ پھر کچھ ایپس ایسی تھی جیسے وہ پائی والی ایپ تھی کہ پیسے بنائیں 4 لوگوں کو آگے لنک وہ کر دیں، ان سے بھی اجتناب کریں، وہ سارا آپ کا ڈیٹا کھا رہی ہوتی ہے۔ ادھار ایپ، کھاتا ایپ، ایسی ایپس یہ آپ کا سارا ڈیٹا کھاتی ہیں، تو پرچیز ایپ یوز کریں۔ اگر کسی کو چاہیے بھی تو پرچیز ایپ لیں، ٹرائل ورژن بھی لیں، لیکن اس کا تھرڈ پارٹی موڈیفائڈ ورژن نہ یوز کریں۔ اور ہاں آخر میں آپ کو میں ایک بڑی مزے کی چیز بتاؤں، بہت سارے لوگ جی بی واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ریڈ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایف ایم واٹس ایپ یوز کرتے ہیں۔ یہ سارے واٹس ایپ نہیں ہیں، یہ موڈیفائڈ ورژنز آف واٹس ایپ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بیک اینڈ پہ لنک ہوتے ہیں واٹس ایپ کے ساتھ ہی، بیک لنک اسی کے یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ایپلیکیشن ہے نا اس کے اندر بہت ساری ٹیمپرنگ کی ہوئی ہے کہ آپ کا لاسٹ سین چھپ جائے، آپ کسی کا اسٹیٹس دیکھیں تو وہ اس کو پتہ نہ چلے، تو وہ سارا ڈیٹا اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن نہیں ہوتا، وہ ان کے پاس جا رہا ہوتا ہے۔ تو جو اوریجنل واٹس ایپ ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہوتا ہے۔ میں نے استاد محترم کو میسج کیا، وہ میرے پاس ہے، رستے میں کسی بھی جگہ پہ وہ میسج نہیں رکا، استاد محترم نے سین کر لیا تو بس یا ان کے پاس ہے یا میرے پاس ہے۔ تو آج یہ سارے یہ پریکٹس کریں کہ جن لوگوں کے پاس جی بی واٹس ایپ ہے اس کو ان انسٹال کر کے اوریجنل والے پہ آ جائیں۔ ایک دو سوال بس آئے ہیں، اس کے بعد سیشن کو ختم کرتے ہیں۔ یہ ایک بی لو ایپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کیا ہے یہ بی لو۔ یہ جو بی لو ایپ ہے نا، تو استاد محترم جو ہمارے جو نوجوان ہیں نا بشمول میرے، تو جی ہم لوگوں کو بڑی کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ بہت ساری ایسی ایپس جہاں پہ خواتین سے بات کی جائے یا مرد حضرات سے بات کی جائے تو وہاں پہ نئی نئی اچھا، دوستیاں، تو صحیح اس طرح صحیح۔ کی نا بہت ساری ایپس ہیں، تو ایسی ایپ سے بہت زیادہ اجتناب کیا جائے، کیونکہ یہ دیکھیں نا آپ کا کیمرہ ایکسیس کرتی ہیں، تو اگر کل کو کسی نے آپ کی تصویر وائرل کر دی تو پھر وہ لو کا تصویر کام ہو وائرل، جائے گا۔ اللہ کا کرم ہو جائے گا، اور وہ تصویر وائرل کرنے کی بجائے آپ ہمارا یہ براڈ کاسٹ وائرل کریں۔ صحیح اس صحیح صحیح، لیے یعنی یہ نہیں یہ اب اتنے ایپس میسیجز آ گئے، میں نے کہا ابھی پتہ نہیں یہ بی لو اب کیا چیز ہے۔ صحیح تو صحیح۔ یہ کچھ ایپس ہوتی ہیں، اب کچھ غیر مناسب الفاظ ہیں جو یہاں پہ میں نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے۔ کچھ تنظیمیں ہوتی ہیں جو پیچھے ان ایپس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کا کر رہی ہوتی ہیں۔ بہترین۔ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کی گئی ایپ بعض دفعہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ ان انسٹال نہیں، تو اگر آپ کی پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کی گئی ایپ ان انسٹال نہیں ہو رہی نا،
تو آپ سیٹنگ میں جائیں، سیٹنگ میں ایپس میں جائیں، ایپس میں جا کے انسٹال ایپ میں جائیں اور وہاں پہ آپ اس کو ان انسٹال کر دیں. اچھا، اکثر ایپس ایسی ہوتی ہیں جو بیک اینڈ پہ ریئل ٹائم میں چل رہی ہوتی ہیں، ایک ٹچ بھی ان میں سے گزر کے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ جب بیک اینڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر ان انسٹال نہیں ہوتی. تو وہیں پہ ایک آپشن ہوتا ہے فورس سٹاپ کر کے آپ اس کو ان انسٹال کریں تو وہ ہو جائے گی. بس یہ آخری سوال ہے اس کے بعد ختم کہ گیٹ ان ٹو پی سی سے جو ہم سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں کیا وہ بااعتماد ہیں؟ یہ کام کی چیز اینڈ پہ آئی نا، جو گیٹ ان ٹو پی سی، آئی گیٹ ان ٹو پی سی، پائریٹ پی سی، ٹھیک ہے، ٹورنٹس، بھائی یہ سارے وائرس سے بھرے پڑے ہیں، ٹھیک ہے. قابل تو میں ان کو نہیں کہوں گا، اجتناب کریں، یوز نہ کریں، کسی سے لے لیں تھوڑی دیر، کسی کا منت ترلا کر لیں. اچھا، آپ تمام اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے سر کا جو فیس بک پیج ہے، فیس بک آئی ڈی ہے، وہ یہی ہے 27 کے فالوور والی، ٹھیک ہے. اور یہ مکمل ڈیٹیلز یہاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، تو اسی کو ہی آپ نے یہاں سے ان کو فالو کرنا ہے. انشاءاللہ بہت ساری چیزیں جو وقت کے ساتھ ساتھ یہ شیئر کرتے رہتے ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گی، اور آپ مستقل طور پہ ان چیزوں سے دور رہ سکیں گے. یقین مانیں جو چیزیں آپ کے ساتھ سر نے یہاں آ کے شیئر کی ہیں، یہ چیزیں فری میں شیئر کرنے والی نہیں ہیں اور آپ کو کہیں پہ ملیں گی بھی نہیں. لیکن اگر آپ اس کی قدر کر لیں گے اور ان چیزوں کو پہ عمل کرنا آج سے شروع کر دیں گے تو آپ کے ہاتھ میں یہ جو عجوبہ ہے 2-3 جو ہے وہ 5-7 انچ کا، یہ جو ہے عجوبہ جو ہے وہ آپ اس سے بچ سکیں گے کچھ نہ کچھ. پوری طرح تو نہیں بچ سکتے، مجبور ہو گئے ہیں اب آپ، لیکن کافی حد تک بچ سکیں گے. تو بہرحال یہ بہت کام کی باتیں سر نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. آخر میں 1-2 چیزیں ذہن میں تھی، وہ میں نے کہا کہ عرض کر دوں گا، لیکن اب مجھے بھی یاد نہیں رہی. تو سیشن پوری طرح سے مکمل ہو چکا ہے. سر مزید کوئی آخر میں ان کو آپ ڈیٹا کے حوالے سے نصیحت کرنا چاہیں، کوئی بات کہنا چاہیں تو وہ آپ ان سے کر سکتے ہیں. بس نصیحتیں تو وہی جو آج کے سیشن میں بہت ساری ہو گئی ہیں، ان پہ ہی جی عمل جی کر لیں تو کافی ہے. ڈیٹا نہیں اڑے گا، اور اگر اڑ بھی جاتا ہے نا تو اینی ٹائم میری فیس بک آئی ڈی آپ سب لوگوں کے لیے اوپن ہے. استاد محترم کو میسج کر دیں، مجھے میسج کر دیں، اور تھوڑا سا صبر رکھیں کیونکہ میسیجز میں نا کھچڑی تھوڑی پکی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا. اور میں بہت زیادہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ استاد محترم آپ نے مجھے یاد رکھا، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے لائیو جو ہے نا وہ آ کے آپ کے ساتھ، مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے. اللہ پاک آپ کو اور توفیق دے، اور اللہ پاک اس جیسے 10 پلیٹ فارم بنانے کی توفیق دے. اپنا بہت سارا بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. آخر میں پھر تہہ دل سے بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ کے اس قیمتی وقت میں ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ مل گیا. جزاک اللہ خیر. السلام. السلام.